اللهم صل على محمد وآل محمد. زندہ زندہ مردہ مردہ بے شمار. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين صلوات. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کا اس فرشی اعضاء پہ آنا، یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اپنے جب یہاں پر مجلس میں کوئی بھی مومن کسی مجلس میں شرکت کے لیے جائے تو یقیناً اس کے ہر قدم پہ پروردگار اسے اجر عطا کرتا ہے. مجلس کا سننا، آل محمد علیہ السلام کا نام لینا یا علی کے نعرے لگانا، صلوات کا پڑھنا، یہ تمام عمل عبادات میں سے ہے. تو نیت کر کے بیٹھا کریں کہ پروردگارہ میں جو گھر سے امام بارگاہ آیا ہوں، ذکر سنا ہے، نعروں کے جواب دیے ہیں، صلوات پڑھی ہے یا علی کہا ہے، پروردگارہ اس تمام عمل کو ہم سب کے مرحومین کے لیے اجر قرار دیں. اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اس امام بارگاہ کے جو بانی ہیں ان سب کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، مسجد زینبیہ کے جو شہداء ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے، حاضرین اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان اور اس مجلس کے بانیوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات ہیں. بس تھوڑا سا میں جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گا. آپ صاحبان کی توجہ اگر میرے ساتھ رہے تو میرے لیے فائدہ مند ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کل جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. افسوس یہ ہے کہ جو لوگ علی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے وہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ علی کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کہتے کس کو ہیں. یہی تو وجہ تھی کہ جب مسجد سے جناب ابو ذر باہر آئے تو کسی نے پوچھا ابو ذر مسجد میں کون تھا؟ تو کہا ایک تو رسول خدا تھے، دوسرے کو میں نہیں جانتا. یہ بھاگتا ہوا گیا کہ نہ جانے کون سا نیا بندہ مسجد میں آ کے بیٹھا ہے، تو کیا دیکھتا ہے رسول خدا ہیں، ساتھ علی بن مرتضیٰ ہیں. تو فوراً رسول خدا سے ابو ذر کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ تو ابو ذر کو سچا کہتے ہیں، تو ابھی اس میں جھوٹ بولا ہے. کہا کون سا جھوٹ؟ کہا کہتا ہے کہ اندر مسجد میں رسول خدا ہیں اور دوسرے کو میں نہیں جانتا. کہا اچھا تو ابو ذر کو بلا لو، اس سے پوچھ لیتے ہیں کیوں کہا ہے. تو اس وقت جب جناب ابو ذر تشریف لے کر آئے تو جناب سرور کائنات نے پوچھا ہے ابو ذر یہ شخص کہتا ہے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے کہ تجھ سے پوچھا کہ مسجد میں کون ہے، تو کہا ایک تو سرور کائنات ہے، دوسرے کو میں نہیں جانتا، تو نے یہ کیوں کہا؟ تو کہنے لگے ابو ذر یا رسول اللہ میں نے آپ کے فرمان کو ہی یاد رکھا ہے
کہ آپ نے فرمایا ہے کہ علی کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو میری کیا جرت ہے کہ میں بتاؤں کہ مسجد میں کون بیٹھا ہے؟ اس علی کا لوگ امتحان لیتے تھے۔ جو کل میں نے بات شروع کی تھی کہ جنازہ بنا کے لے آئے، میت کو سامنے رکھ دیا، کہا یا علی جنازہ پڑھے۔ علی فرماتے ہیں کسی اور سے پڑھوا دو، مجھ سے نہ پڑھواؤ۔ سب نے کہا کہ نہیں یا علی آپ ہی سے پڑھوائیں گے، آپ معتبر بھی ہیں، عظمت والے بھی ہیں، آپ کا ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں، آپ سے عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ مولا نے پھر عرض فرمایا کہ میرے سے نہ پڑھواؤ، کسی اور سے پڑھوا دو۔ کیوں مولا بار بار یہ کہتے تھے کہ مجھ سے نہ پڑھواؤ، مجھ سے نہ پڑھواؤ؟ کیونکہ علی جس چیز کا ارادہ کر لیتے تھے خدا وہ کر دیتا تھا۔ اب نیت علی نے جنازے کی کرنی تھی۔ اب یہاں پر میرا مجمع تھوڑا سا میرا ساتھ دے کہ جناب علی علیہ السلام نے رکوع میں زکوٰۃ دی۔ کتنا پاک و پاکیزہ عمل ہے نماز کا، اور اس سے بڑھ کر وہ عاجزی والا رکن رکوع، اور رکوع کے حالت میں زکوٰۃ دینا بہترین عمل ہے۔ جب علی نے زکوٰۃ دی تو سننے والے نے سنا کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں آیت نازل ہو جاتی ہے، آیت آ جاتی ہے۔ اب علی کے مقابل میں آئے، وہ بے شک نماز ہی ہو، وہ رکوع ہی ہو، وہ زکوٰۃ جیسی عبادت ہی کیوں نہ ہو، اگر علی کے مقابلے میں کر کے دکھاؤ گے تو اس پہ آیت نہیں لعنت آ سکتی ہے۔ کبھی بھی علی کے مقابلے میں نہ ہو، وہ عبادتوں کے رنگ میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر عبادت کے رنگ میں بھی علی کا مقابلہ کر، جنگ میں کسی نے کہا نا یا علی جتنے آپ نے تلوار سے مارے ہیں اتنے میں نے مارے ہیں، ہم دونوں ایک جیسے، ہم دونوں برابر، ہم ایک جیسے جنگجو۔ جناب امیر فرماتے ہیں دیکھ تو نے جن کو مارا ہے تو بتا سکتا ہے کہ وہ کون تھے کہ کون نہیں، البتہ میری تلوار کے نیچے وہ آئے ہیں جن کی نسل میں کوئی مومن نہیں آنا۔ یہ فرق ہے علی کا اور یہ فرق ہے دوسرے کا۔ جناب علی علیہ السلام نے، میں ایک تسبیح ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ مومنین اس سے فائدہ حاصل کریں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہر نماز کے بعد جناب فرماتے ہیں اپنے صحابی کو کہ میں تجھے ایسا ایک عمل نہ بتاؤں، ایسی تسبیح نہ بتاؤں کہ اس دنیا میں خدا 70 قسم کی آفتیں، 1000 قسم کی آفتیں تجھ سے دور کر دے گا، اور آخرت میں 1000 مقام تیرا بلند کر دے گا۔ ہر نماز کے بعد کہا یا مولا ضرور بتائیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھ یہ جو 1000 آفتیں دنیا کی دور ہوں گی نا، اس میں سب سے کم ترین آفت یہ ہے کہ تو خدا سے دور ہو جائے۔ سب سے کم ترین آفت، اگر اس تسبیح کو کر لے گا تو کبھی خدا سے دور نہیں ہوگا، کبھی دین اسلام سے پرے نہیں ہوگا۔ تیری موت آئے گی تو لا الہ الا اللہ پہ آئے گی، دین اسلام پر آئے گی، اور جو آخرت میں تیرے 1000 مقام بلند کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ تجھے اس تسبیح کے عوض جناب سرور کائنات کی ہم نشینی ملے گی۔ جناب سرور کائنات کی ہم نشینی کون سی تسبیح ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ سبحان اللہ۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا یہ تسبیح پڑھتے ہوئے۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اس کی تسبیح پڑھ، تجھے دنیا میں 1000 آفتوں سے نجات ملے گی، آخرت میں 1000 مقام بلند ہوگا۔ اب یہ جو چیز ہے نا تسبیح پڑھنے کی، یہ جو سبحان اللہ کہے گا نا، اس عقیدے سے مولا فرماتے ہیں کہے کہ پروردگارا تیری ذات کے علاوہ کوئی ذات ہی نہیں جس کی تعریف کی جائے۔
कायनात में अगर कोई तारीफ के काबिल है, कायनात में अगर कोई तारीफ के लायक है तो परवरदिगारा वो तेरी जात है। इस अकीदे के साथ सुबहान अल्लाह कहे, और जब कहे ना अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखो इस नीयत के साथ कि कायनात में खुदा ही इतना मेहरबान है कि जिसका शुक्र अदा किया जाए। किसी से पूछ लिया मौला ने, मौला फरमाते हैं कि क्या तूने खुदा का शुक्र अदा किया है? खुदा ने तुझे इतनी नेमतें अता की हैं, वो शुक्र अदा किया? कहा मौला मैं तो जब अपने ऊपर गौर करता हूं ना कि खुदा ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है, तो मैं सोचता हूं कि मैं खुदा का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। मौला फरमाते हैं यही खुदा का शुक्र है कि मान लो कि तू शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, जितना शुक्र अदा कर ले खुदा उससे बढ़कर है उसकी नेमतें। और जब कहो अल्लाह अकबर कि अल्लाह बड़ा है, कैसा बड़ा है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मौला फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर का मतलब ये नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ऐसा बुजुर्ग बरतर है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं, जिसकी कोई सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बराए से तो सलाम के उलमा हक का बुलंद तर सलावत। ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ो। पहले तमाम खुदाओं का इनकार करो, फिर उस अल्लाह का इकरार करो। अब हम यहाँ पे सब मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हम भी किसी और को खुदा मानते हैं अल्लाह के अलावा, यकीनन किसी को खुदा नहीं मानते। अलबत्ता होता बाज़ दफा ये है कि हम बेशक किसी को खुदा नहीं मानते, लेकिन बाज़ दफा होता ये हमारे मामलात में, हमारा घर, हमारी औलाद, हमारी कुर्सी, हमारा ओहदा, हमारी तरक्कियां, हमारी इज्जतें, ये तमाम सामने आ जाती हैं। जब इन तमाम का इनकार करोगे फिर उस खुदा का इकरार माना जाएगा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का मजा आएगा। ये तस्बीह पढ़े, दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी परवरदिगार का इनाम का फिर ऐलान कर दिया गया है। बस मैं आपकी ज़हनों को तमाम करूंगा। किबला ने कल जो मसाइब पढ़ा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का, मैंने कल एक और बात की थी कि खुदा के करीब कैसे हो सकते हैं। तो एक ये कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी जाए, और दूसरा ये कि जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हो जाओ। ये दो काम करोगे तो खुदा के इंतहाई करीब हो जाओगे, जल्दी खुदा के करीब हो जाओगे। अब परवरदिगारा हुसैन के करीब कैसे हो सकते हैं? तो हुसैन के करीब जो होना चाहता है ना, उसके लिए वसीला है जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा का मकाम ऐसा है कि आले मोहम्मद सलाम जो सैयदा के वसीले से मासूम फरमाते हैं, अपने छोटे छोटी बातों के लिए ना हमें सैयदा का वास्ता ना दिया करो। हम हर वास्ते को, हर वसीले को रद्द कर सकते हैं, जुटला सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मगर जब हमें कुछ सैयदा का वास्ता देता है ना, वो हम कभी भी रद्द नहीं कर सकते। जनाबे सैयदा घर पे आई, जब जनाबे अमीर के गले की रस्सी छुड़वा ली, घर आई ना वापस, अपने बच्चों को इकट्ठा किया, पहलू पे हाथ है, ताज़ा ताज़ा भी चोट लगी है, जनाबे ज़ैनब आलिया को पास बिठाया, जनाबे उम्मे कुलसूम को पास बिठाया। पूछती हैं कि बेटा मुझे बताओ कि मैं तो आपके बाबा के लिए फिक्रमंद थी, बेटा आप लोग कहाँ थे? तब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अम्मा आप तो बाबा के पीछे गई थी, हम यहाँ पर कभी किसी सहाबी के पैर के नीचे आते थे, कभी किसी सहाबी के पैर के नीचे आते थे। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु